ایک سلف تھے، کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں ڈاؤن ہوتا ہوں یا پھر مجھے کوئی نا امیدی نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے پریشانی، تو میں 3 آیتیں ذہن میں لے کر آتا ہوں تو مجھے تسلی ملتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی 160 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ، کہ جب اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تمہارے اوپر، تمہارے اوپر کوئی بھی پکڑ نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو توکل پھر مومنوں کو چاہیے کہ توکل صرف اللہ رب العزت پر کرے۔ دوسری آیت میں سورہ یونس کی 107 نمبر آیت، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں کہ اس تکلیف کو ہٹا سکے، کو دور کر سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں اس کے فضل کو، اس کی خیر کو ہٹانے والا، پھیرنے والا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس مرضی کو چاہے وہ اپنا فضل دے، اپنا خیر دے، یا تکلیف دے یا خیر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تیسری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چلنے پھرنے والے، کیڑے سے لے کر پرندوں سے لے کر انسان تک جتنے جاندار ہیں، حشرات الارض ہو گئے، ہلنے والی جو بھی چیز زندہ ہے، جو جاندار ہے، ان تمام کا رزق، ان تمام کا جو دینے والا ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے، اور اللہ ہی ان کو رزق پہنچا رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے، اور ان کے سوپنے کی جگہ جانتا ہے، یعنی کہ ان کے رہنے سہنے کی جگہ کا بھی اس کو علم ہے۔ ایک تو ترجمہ جو مفسرین نے کیا وہ یہ کہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ ایک تو ان کا گھر ہوتا ہے، اور مستودعها کا مطلب قبر بھی ہے، یعنی وہ گھر میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں دنیا میں، اس کا بھی اس کو پہلے سے علم ہے، اور وہ جب سونپا جائے گا قبر میں اس کا بھی اس کو پتہ ہے، اس کا علم ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ اللہ رب العزت جانتا ہے تمام روزیاں، جتنے جاندار ہیں زمین پر، عرض پر، ان سب کی روزی کہاں کب کیسے دینی ہے اس کو پتہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی دینے والا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور سب کچھ اس کھلی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی ہمیں اتنی امید ملتی ہے، یہ 3 آیتیں اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی حوصلہ افزا آیت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تکلیف دیتا ہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی خیر دیتا ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتا، اللہ رب العزت روزی دیتا ہے تو کوئی روزی دے نہیں سکتا۔ ان تینوں آیتوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو حوصلہ افزا آیت ہے کہ ہر کام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ آپ کو چھوڑ دے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر سکے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جتنے جاندار ہیں زمین پر ان تمام کی روزی بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے ہر چیز کا علم ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے، کس قبر میں جانا ہے، کیسے ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ توکل علی اللہ کرنا ہے، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں۔
بالکل بھی مایوس نہ ہو، بالکل بھی نا امید نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر میں کسی کو تکلیف دینا چاہوں تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ اس سے دعا کرنی چاہیے، اور اسی کا ہی دامن جو ہے وہ پکڑے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت اگر کسی کو خیر دینا چاہے تو اس خیر کو، اس فضل کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی کمی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم تو پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ یقین جانیے کہ اللہ کے ذکر سے اگر کوئی غافل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ لوگ ایسے ایسے سٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہم ایسے خوش ہیں، ہم یہ کھا رہے ہیں، ہم وہاں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ، تو یقین جانے وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو پھر تو اللہ اس کو اپنے آگے سر جھکانے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ ان 3 آیات کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ کا بہت فضل ہے ہمارے اوپر، اور اگر آپ توکل علی اللہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہلا سکتی۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ہمیں دعا بھی اس سے مانگنی چاہیے، مدد بھی اس سے مانگنی چاہیے، اور انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ کسی غیر اللہ کے پاس جا کر کسی سے مدد مانگے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے سوال کریں تو ان کو بتائیں میں بہت قریب ہوں، اور میں دعا کو سنتا ہوں، بلکہ دعا کو سنتا نہیں قبول بھی کرتا ہوں۔ پھر کیا ضرورت ہے ہمیں کہیں اور جانے کی، اور کسی اور سے مانگنے کی، یا کسی سے امید لگانے کی؟ آپ ان 3 آیاتوں کو پڑھیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو ایک امید جاگتی ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے اگر میں توکل علی اللہ کرتا ہوں تو، اور یقین اللہ پر کرتا ہوں تو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم والا معاملہ کرے، یا رب کرے۔